آپ جس کو بیوی بنا رہے ہو اگر آپ اس سے جہیز لوگے، اس کے باپ کو تنگ کرو گے، اس کی ماں کو تنگ کرو گے تو وہ تو باپ کی بیٹی ہے، اس کو تکلیف نہ ہوگی؟ میرے بچوں تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ وہ آدمی ہے جو 2 لاکھ روپے میرے باپ سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لڑکی سوچتی میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں تھا، میرا باپ سود پہ پیسہ اٹھا کر 2 لاکھ روپے اس کو دیا، میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا باپ زمین بیچ کر اس کو 2 لاکھ روپے دیا۔ تمہیں پتا بھی ہے اسی جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیاں ہماری آج بھی عمریں ہو گئی، شادی کی عمریں کٹ رہی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، صرف جہیز کی وجہ سے۔ اے نوجوانوں کیا سمجھتے ہو کل قیامت کے دن اللہ تم سے بھی پوچھے گا، اللہ تم سے بھی سوال کرے گا۔ تمہارے محلے میں کوئی یتیم بچی تھی، غریب بچی تھی جس کی شادی نہیں ہوئی، صرف جہیز کی وجہ سے تم نے اس سے نکاح نہیں کیا، تم نے اس کا کیا کہتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے تم نے اس سے شادی نہیں کی، اور قربان جاؤ اللہ کے سامنے مسلمانوں نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس اللہ کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے، جو اللہ ایک دن موت طاری کرے گا، ایک دن موت دے گا، پھر میرا اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ بتا دنیا سے تو آیا ہے میرے لیے کیا لایا؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے جہیز سے توبہ کرو۔ اور میں تو ہر بھائی سے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی، میری 2 بیٹی ہے الحمدللہ، اور یوں کہہ لیے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ بھی جہیز کے مطالبہ نہیں کیے، وہ کچھ نہیں، مطالبہ کچھ نہیں تھا، مانگ کچھ نہیں تھا، ایک دم صرف وہ لوگ یہ تھے کہ نکاح ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سادگی کے ساتھ نکاح۔ اور سنو، نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ اجا یہ جو بارات ہے، بارات اے لے باپ رے باپ، لے بارات دے بارات، اجی بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اللہ دین مذہب اسلام میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ بارات کہاں سے آئی؟ یہ بارات تو تھی نہیں۔ آپ کو جو لڑکی پسند ہے، دیکھیے طریقہ یہ ہے، لڑکی پسند ہے تو لڑکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرو ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک کیسے دیکھ لو؟ سامنے میں بٹھا کر کے؟ ارے جھلک کیسے دیکھو گے؟ کٹھیار میں گھما کر کے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ابھی باتیں چیز چلتی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکا کے پاس پہنچ گیا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، وہ لڑکا فون کر رہا ہے، ہیلو بیوٹی آئی لو یو۔ ابے عقل کا ٹور، ابھی آئی لو یو کیا بول رہا ہے؟ وہ تمہاری کون ہے؟ وہ تو غیر محرم ہے، یہ حرام ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نکاح کر لو، پہلے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کر لو، پھر جو من وہ بولو۔ ایک لڑکا بولا حضرت روزہ کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہے دن میں کہا بولے گا، رات میں بولنا؟ ارے تم کو بے چین کا ہے؟ بولا نہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں سنو، دوسرے کی بیوی کو اگر آئی لو یو بولو گے یہ تو گناہ ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ بولنا تو اپنی بیوی کو بولو۔ الحمدللہ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے، لیکن سنو، بیوی کے پاس جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اٹھے گا نہیں، یہ لگا ہے کیا؟ ارے لگا بولو نا۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہائی، ہم بولے بیٹھو،
وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا ہے پریشان کر رہا بھائی، کیا ہوا؟ بولا حضرت بہت زور سے لگا. بولا بیٹھنا، نوجوان نہ ہے کہ پولٹی مرغی ہے، بیٹھ گیا. بولا ٹھیک. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو ہم اشارہ کیے کہ اے بیٹا جاؤ. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ভালো করে বসবি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ. আমি বেশি বক্তব্য করব না, একদম ভালো করে 1 ঘন্টা. تو میں یہ کہہ رہا تھا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب کیسا جھوٹ؟ اب بیوی بولی شوہر سے کہ وہ میری پڑوسن جو ہے اس کا شوہر کٹیہار سے برقع LCD لایا ہے. تو اس کا شوہر بولا کہ میری بیوی، جس کے گھر میں تم جیسی حسین بیوی ہو ہم ٹی وی دیکھ کے کیا کریں گے؟ بیوی بولی کہ آپ بھی نا بہت مزاق کرتے ہیں، رکیے ہم آپ کے لیے پکوڑا بنا کے لاتے ہیں. پکوڑا کھلاؤ. بیوی کی تعریف کرنا. آج اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر میں داخل ہوئے تو دیکھتے کہ اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا لیں. تو اما عائشہ نے روک دی، پانی پینا چھوڑ دی، پیالہ رکھ دی. تو اللہ کے رسول ارشاد فرمائے تھے عائشہ کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا؟ کہاں سے منہ لگائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس جگہ سے ہونٹ لگایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ کو اٹھائے اور اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے جس جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا. بتانا مقصود یہ تھا مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ بیوی سے محبت کریں گے. ارے بولو کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا. انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ. بچہ بھی ہاتھ اٹھا رہا. ہاں تو کل یہ بھی جوان ہوگا، کل یہ بھی مرد مجاہد بنے گا، کل یہ بھی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا. اور قربان جائیے ایک نوجوان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، شیخ فضیلت الشیخ شیخ صاحب، کہ لوگوں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کے تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے. بیوی کے تعریف کرنے میں بھی سوال ہے. اس کو بولتے ثواب ہے تو بولتا سوال ہے. ارے بیوی سے محبت. شیخ صاحب جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے کہ لوگوں نوجوانوں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں خوش ہو جائے گی تو ثواب دے گا اللہ ثواب دے گا. یہ نوجوان سنا، جمعے کی نماز ختم ہو گئی، گھر آیا، بیوی سے بولا دسترخوان بچھا دیجئے، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے. بیوی دسترخوان بچھائی، پانی لائی، کھانا لائی. یہ نوجوان ایک لقمہ کھایا، بولا سبحان اللہ. دوسرا لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ. تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاءاللہ. چوتھا لقمہ کھایا، بولا منا کی امی کیا کھانا بنائی، جی جو چاہتا کہ پلیٹ سمیتے کھا لے. بیوی سنتی رہی، لی بیلنا. اب پیچھے سے آئی، ماری سر میں کھٹا. پوچھا کہے مارے؟ بی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک میری کبھی تعریف نہیں کی ہے. آج پڑوسی کے یہاں سے دال لے کر آئے ہیں تو تعریف نہیں تھک رہے ہیں، اتنا بیلنا ماریں گے سر کا بالے اڑا دیں گے. جہیز نہ لو، بیوی سے اچھا سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہت اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اگر جہیز مانگ کر اگر بیوی بناؤ گے تو وہ بیوی سچی محبت تم سے نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میاں بیوی کے درمیان میں سچی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. میاں بیوی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں نوجوانوں، اس لیے قربان جاؤ. کسی غریب بچی کی اگر رشتہ، غریب بچے کا رشتہ آ جائے، بچی کا رشتہ آ جائے تو اس رشتے کو پہلے ترجیح دینا. پیسے کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں کسی غریب کے رشتے کو مت ٹھکرانا، کسی یتیم بچی کے رشتے کو مت ٹھکرانا. اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. مسلمان لالچی نہیں ہوتا، مسلمان لالچی نہیں ہوتا ہے. مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے
لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے مسلمان، لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایسا اپنا ایمان کو مضبوط بناؤ، ایسا ایمان کو مضبوط بناؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کئی نکاح کیا، لیکن تاریخ اسلام میں پلٹ کر دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے جہیز لیا ہو، محدثین کرام نے کیا کہتے ہیں کہ جہیز لیا ہو، مجتہدین نے جہیز لیا ہو، ائمہ کرام نے جہیز لیا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھے ہیں اپنے محلے میں، پڑوس میں، علاقے میں کہ کوئی مولوی شادی کیا ہو، جہیز لیا ہو؟ ارے دیکھے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو. کوئی مولوی کو دیکھے ہیں جہیز مانگتے ہوئے؟ کوئی مولوی کو جہیز مانگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور ایک ہمارے وہ ادھر کے وہ ہاشم بھائی، الحمدللہ قربان جائیے، وہ تو شاید جلسے میں نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرا بیٹا ہے پورنیہ میں پڑھتا، کون سا کالج اسکول کا نام لیا کہ اس میں ہے، اور ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس کرتا ہے. اور وہ بولا کہ حضرت یہ میرا سسرال ابھی 2 دن پہلے میں آیا تھا جلسے میں، کون بستی میں یاد نہیں ہم کو، میئر پور، ہاں میئر پور میں آیا تھا. تو اپنے سسرال لے گئے زبردستی، الحمدللہ بڑی خدمت کی. تو قربان جی انہوں نے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ حضرت میرا بیٹا ہے فرسٹ ڈویژن پاس کرتا ہے، لیکن بولا کہ حضرت جب میں نے نکاح کیا 1 پیسے کا میں نے مطالبہ نہیں کیا لڑکی والے سے، الحمدللہ جہیز میں نے کچھ نہیں لیا. تو میں نے کہا کہ ہاشم بابو یہ اسی کا بدلہ ہے، آپ کا بیٹا جو فرسٹ ڈویژن پاس کر رہا ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کیا. آپ کی اولاد کو اللہ نے ذہن نشی بنا دیا. یہ لڑکا آپ کا کامیاب ہوگا، آپ کے نام کو روشن کرے گا. اور انشاءاللہ نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تم ٹھان لو کہ ہم مصطفیٰ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نکاح کریں گے، لڑکی والے سے کچھ نہیں لینا. اچھا دیکھیے گا، اچھا یہ بات یہ بتائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی والے کے یہاں لڑکا کا فائنل کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ لڑکا کا باپ جاتا ہے کہ خود لڑکا جاتا ہے؟ ہاں بولیے. باپ جاتا ہے. اچھا باپ گیا. دیکھیے گا، غور کیجئے گا، ایک پوائنٹ ہے، لڑکا کا باپ گیا، ہاں سمدھی بیٹھی، ناشتہ کھانی، مرغا بریانی سب کھا لیا. اب لڑکی والا کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا مانگے گا. تو بولا کہ لڑکا والا بات شروع ہوئی تو لڑکا والا بولا کہ ہاں سمجھی، بس اب کیا بولیں گے، دن زمانہ ایسا ہے ویسا ہے. وہاں ایک جگہ اور لڑکی دیکھے تھے، لیکن وہ لڑکی تھوڑی سی کالی تھی، پسند نہیں آئی. آپ کی لڑکی اچھی ہے، اس لیے آپ اتنا دے دیجیے گا. کتنا؟ تھپاچی کا قیمت. اچھا دیکھیے گا، ایک لڑکا نا، ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی. یہ لڑکی نہیں کریں گے. کاہے نہیں کرو گے؟ بولے اس کا ناک ٹیڑھا ہے، ہٹاؤ. ہے یہ لڑکی کر میرے؟ بولے نہیں کر، دانت نکل لو جی، ہٹاؤ. ہے لڑکی؟ بولے نہیں کالی ہے، نہیں کریں گے. ہے لڑکی سانولی ہے، نہیں کریں گے. ہے لڑکی؟ بولے پیر ٹیڑھا ہے، نہیں کریں گے. سب کو چھانٹتے عمر 40 سال ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ تو اس کا جیجا جی بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی. بولے کہے جیجا جی، کہے شادی ہوگی؟ بولے اب تم 40 سال ہو گئے، بڑھوا ہو گئے، اب کون بیٹی دے گا؟ بولا جیجا جی بس آپ دیکھیے، آپ جو لڑکی دیکھیے گا نا ہم نکاح کر لیں گے، ہم لڑکی نہیں دیکھیں. جائے دیکھیے. اس کا جیجا جی بولا کہ بیٹا ہم تمہارے نکاح کرواتے. دیکھا ایک لڑکی خوب کالی لڑکی دیکھا. اب یہ لڑکا تو اجازت دے ہی دیا تھا، بات پکی ہو گئی. یہ لڑکا بارات لے کر گیا، نکاح کر کے بیوی کو لے کر آیا. رات میں بیوی کے کمرے میں گیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی پلنگ پہ گھونگھٹ لے کر کے. لڑکا داخل ہوا، دروازہ بند کیا، یہ لڑکی گھونگھٹ اٹھا کے سلام کی، لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا. تو لڑکی سمجھی کہ باپ یہ لڑکا کوئی بیماری ہے کیا، یہ بے ہوش کا ہے ہوا.
जगा रही तो जग ही नहीं रहा। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमती जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा निकाह हुआ हजरत अली के साथ। किसके साथ हुआ? हजरत अली के साथ। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत अली की उम्र 25 साल। अच्छा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अबू बकर ने भी दिया, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हजरत उमर ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। और कुर्बान जाओ, अली बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है? खामोश है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है? फातिमा के निकाह के लिए आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। हजरत अली वहां से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबा बाहर खड़े थे कि क्या हुआ पता नहीं, हम लोगों का रिश्ता तो हुआ नहीं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम कबूल नहीं किया। अब वो हजरत अली का घर भी नहीं था। नौजवानों सुनो, हजरत अली के पास में घर भी नहीं था। और कुर्बान जाइए, हजरत अली बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर ने पूछा, अली क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। बोला अल्लाह के रसूल कुछ तो बोले। बोला कि अल्लाह के रसूल बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों, तो कम से कम अपनी बेटी से जरूर पूछ लो, जरूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों, बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ, लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों, क्या बेटियां हो? 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, 16 सौमा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों खुदा के वास्ते नशे के करीब मत जाना।
नशे के करीब मत जाना मेरे बच्चों, शराब के करीब मत जाना, अरे ये नशेली दवाओं के करीब मत जाना, हफीम भांग गांजा के करीब मत जाना। सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने मना कर दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने लोगों को, सहाबा को जब ये आयत सुनाई, मदीने में शराब की नदियां बह गई। कुर्बान जाओ, लोगों ने शराब को उठाकर फेंक दिया कि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए नौजवानों, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे के करीब मत जाओ। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अच्छा, मेरे कलकत्ता में एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उस नौजवान, उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्चे के चेहरा मेरे नजरों के सामने हमेशा रहता है। मेरे मस्जिद के बगल में उसका घर, अच्छा, पान का दुकान, अब बेहतरीन जनरल स्टोर, अल्लाह का खूबसूरत, क्या खूबसूरत, शादी किया, अभी बाल बच्चा भी नहीं। वो गुटखा हल्का फुल्का खाता था, गुल रखता था। यहां एक ट्यूमर हुआ, अंदर में छोटा सा ट्यूमर हुआ, तो दर्द करने लगा, शायद पेन होता था, तो मेडिकल से दवाई ले खाई, कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर को देखा तो बोला कि उसको कलकत्ता टाटा में भेज दिया। वहां पता चला कि ये तो कैंसर है, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया। गरीब आदमी 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया कि ऑपरेशन करना होगा। वो नौजवान दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ऑपरेशन हुआ, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल को देखने के बाद जब घर आया था, डर लगता था कि अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या ऑपरेशन करके कहां का गोश्त कहां से शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो बच्चा नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया, अभी साल भी नहीं लगे होंगे। और कुर्बान जाओ, बड़ी मोहब्बत करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा की बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको ये पैगाम देते हैं, गुटखा खाते हो तौबा कर दो, तौबा कर दो, तौबा कर दो, खैनी खाते हो तौबा कर दो, पान खाते हो तौबा कर दो, शराब पीते हो तौबा कर दो, जुआ खेलते हो तौबा कर दो, हर नशे से बचो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह। अरे बचोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह नशे से बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे, जहेज के करीब नहीं जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादी जिंदगी गुजारो, जिसकी जिंदगी में सादगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। मेरे बाद जो खतीब है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी खिताब होना है। तो ये ईदगाह के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है, जहां पर हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, कई ईदें हैं, अरे कई ईदें हैं, 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अच्छा देखिएगा, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, जिसके पास होता है लेके जाते हैं ना भाई। अच्छा, शहरों में रिक्शा वाला भी उस दिन खूब पैसा कमाता है, रिक्शा वाला कमाता है ना, अरे बोलो ना भाई, पैसेंजर को ढोता है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते पैदल नहीं जाएंगे, ईदगाह दूर है, तो रिक्शा कर लिया। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था। अब देखे ईद की नमाज खड़ी हो गई, ये बेचारा, इसको भी नमाज पढ़ना था, टोपी नहीं थी इसके पास, एगो पॉलिथीन था जेब में निकाला, अब पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया सबसे पीछे में। अच्छा, ईदगाह लोग जाते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं नहीं जाते, बोलिए भाई। 2-4 बच्चा ना उसका रिक्शा वाला के रिक्शा में बैठ गया, इधर नमाज हो रही है, रिक्शा वाला नियत बांध के खड़ा है, तो एक बच्चा रिक्शा में चढ़ के भोंपू बजाया। भोंपू होता है रिक्शा में, अरे होता है भों, तो रिक्शा वाला बोला अरे उतर वे, हाथ बंधा हुआ, बोला उतरेगा, लड़का बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का बजाया, भों,
رکشا والا بولا ابھی ہم نماز میں نہیں رہتے، ابھی ہم بتا دیتے۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھوں میں لسٹ آیا ہے، مکھیا جرجیس عالم صاحب الحمدللہ، رومان حسن صاحب، ماشاء اسرو سائیکل، اور مکھیا جرجیس عالم صاحب 10,000 روپے دیے الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ اچھا انشاءاللہ ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مکھیا جرجیس صاحب کی جان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، عہدے میں، عزت میں، دانے دانے میں برکت دے، اللہ ان کی والدہ کو کرب جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ رحیم ٹھیکیدار اور وکیل ممبر رضا اللہ صاحب، ایچ ایم مدرسہ، ماسٹر شفیق عالم صاحب، حکیم ممبر صاحب، عبد الرشید مولوی صاحب، سنار الدین صاحب، محمد شکور صاحب، اپ مکھیا انور عالم صاحب، اصغر علی صاحب ممبر بیجلیا دیارہ۔